بچپن سے میں انہیں لالا کہتی آئی ہوں. کیسے کر سکتی ہوں ان سے نکاح امی؟ خدا کے لیے آپ لوگ یہ ظلم نہ کریں. کچھ گھنٹے پہلے سبیکا خوشی خوشی تیار ہو کر اسفندیار کی شادی میں گئی تھی، مگر عین موقع پر لڑکی بھاگ گئی تو خاندان والوں کی نظریں اس پر جم گئیں. وہ جو اسفندیار کے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی، بالآخر نانا جان کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر نکاح کے لیے مان گئی. اسے اپنے بٹ پر سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر اسفندیار کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی. آپ کی دلہن بھاگ گئی تھی تو کسی اور سے کر لیتے شادی. وہ منہ بسور کر بولی. تمہیں کیا لگتا ہے کسی میں اتنی جرت ہے کہ مجھے انکار کرے؟ میں نے یہ نکاح کچھ پرانے حساب چکانے کے لیے کیا ہے. اس کا لہجہ یکدم سرد ہوا. علاقے کی اس شاندار حویلی میں شاید پہلی مرتبہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا کہ سب کو ساکت ہونے پر مجبور کر گیا. سردار دلاور علی خان، جنہوں نے آج تک پنچایت کے سربراہ بن کر لوگوں کے فیصلے کیے تھے، آج ان کے اکلوتے بیٹے اور حویلی کے ہونے والے سردار خان اسفندیار خان کی بیوی رخصتی کے دن بھاگ گئی. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. دلہا بنا ہوا وہ شخص اپنے چہرے کے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ پوری محفل پر اپنی دھاک بٹھائے تھا. کون تھا جو اس شاندار سے مرد کو ٹھکرانے کی جسارت کر سکتا تھا؟ لیکن وہ ہو گیا جس پر یقین کرنا مشکل تھا. سردار دلاور علی خان اور سردار سکندر علی خان آگ بگولا ہو کر گھوم رہے تھے. آخر سیکیورٹی کہاں تھی اور گھر کی خواتین؟ ایسا کیسے ہوا کہ ستارہ حویلی سے بھاگ گئی اور کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوئی؟ وہ جانتے تھے بغاوت کرنے والا اندر ہی کہیں موجود ہے، لیکن اس وقت باغی کو ڈھونڈنے کی بجائے سب سے پہلا مرحلہ تھا خاندان بھر کی عزت بچانا اور ہونے والے سردار کے سر کی پگڑی کو سلامت رکھنا. وہ شخص جو اپنے ہونے والی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا، جس کی منگ اسے چھوڑ کر بھاگ گئی، وہ شخص سرداری کے لیے کتنا اہل سمجھا جاتا. سردار دلاور علی خان کو صرف اس بات کی فکر تھی، لیکن نہ جانے وہ کیوں مطمئن بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. حالانکہ ستارہ اس کے ساتھ بچپن سے منسوب تھی اور تقریباً 2 سال پہلے ان دونوں کو باقاعدہ رسم کے طور پر منگنی بھی کر دی گئی. اس علاقے کا اصول تھا کہ کسی کی منگ ہر حال میں اس کی ہوتی ہے. اگر کسی معاملے کی وجہ سے اس لڑکی کو چھوڑنا پڑتا تو وہ بھی ساری زندگی اسی شخص کے نام پر پھر بھی گزار دیتی، لیکن کسی اور مرد کے انتخاب کی جرت نہیں کرتی تھی. حویلی میں کوہرام برپا تھا. سردار دلاور علی خان نے ضیاء صاحب کو گریبان سے پکڑ لیا. تمہارے بیٹے کی یہ پہلی اور آخری غلطی ہے. تم شاید جانتے بھی نہیں ہو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. ضیاء صاحب رشتے میں سردار دلاور علی خان کے چچا زاد تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان ہمیشہ سے ہی تعلقات خراب رہے. اسی لیے ضیاء صاحب کی حویلی میں آنا جانا نہیں تھا. 3 سالوں کے بعد صرف اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہ آغا جان کی التجا پر حویلی آئے، لیکن یہاں آ کر نئی مصیبت ان کے گلے پڑ گئی. ان کا بیٹا بھی فرار تھا اور سارا شک ان کے بیٹے ذیان پر تھا کہ ذیان اور ستارہ دونوں بھاگ چکے. اس کے علاوہ ذیان کی گھڑی بھی ستارہ کے کمرے سے ہی ملی، جو اس شک پر یقین کی مہر ثابت کرتی تھی. وہ شرمندگی اور بے بسی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. ان کے بیٹے کا قصور تھا، لیکن برابر قصوروار سکندر علی خان کی بیٹی بھی تھی. یہ بات کا مسئلہ ہے دلاور، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس وقت لوگوں کے سامنے میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر تم معاملے کو مزید تم بگاڑ رہے ہو. ضیاء صاحب نے نرمی سے دلاور علی خان کے ہاتھ سے اپنا گریبان آزاد کروایا. وہ عزت دار انسان تھے. یہاں آ کر انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے نے اتنی بڑی غلطی کر دی. اگر ان کے بیٹے کے دل میں کچھ ایسا تھا تو کم از کم وہ اپنے باپ کو تو بتا سکتا تھا. لیکن جوان اولاد جب گمراہی پر اتر آتی ہے تب بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں کرتی، اور ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اب ہماری عزت کو تم ہی سنبھالو گے. تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے ہوگا تاکہ تمہارے بیٹے کو بھی اس بات کا یقین ہو کہ حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور پہلی بار ضیاء صاحب کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی. وہ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو کسی بھی بدلے کی آڑ میں نہیں جھونک سکتے تھے.
اس لیے فوراً اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے جانے لگے۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی اور سلامتی چاہتے ہو تو یہ نکاح تمہیں ہر صورت تسلیم کرنا ہوگا ضیاء، ورنہ تم نہیں جانتے کہ کیا ہو جائے گا۔ ان کی دھمکیاں خالی کھوکھلی دھمکیاں نہیں تھیں۔ ضیاء صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ زیان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اگر اس وقت حویلی کی عزت برقرار نہ رہی تو معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں، جبکہ ان کی پشت پر سہمی ہوئی ان کی 20 سالہ بیٹی اپنی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی اور ضیاء صاحب نے کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اس وقت وہ بوڑھا باپ بے یار و مددگار کھڑا تھا، جس کی سگی اولاد کے دکھ اسے اعتراف سے گھیر کر مزید بوڑھا بنا گئے۔ یہ ایک ہی حویلی کی بات تھی۔ نہ دلاور علی خان نے کہیں سے بارات لانی تھی، بلکہ اسی حویلی میں ایک اجتماعی فنکشن کے ساتھ ستارہ اور اسفند کا نکاح ہونا تھا، اور اس کے بعد ستارہ نے رخصت ہو کر اسفند کے کمرے میں چلے جانا تھا، بس۔ لیکن حویلی کی شادی تھی، گاؤں کے سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ جتنی بدنامی ہونی تھی ہو چکی تھی، لیکن اس ساری بدنامی کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا کر وہ شخص اپنے کمرے میں آرام کی نیند سو رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے باہر جا کر اس نے باہر کے حالات کا جائزہ لیا، لیکن ستارہ کے بھاگ جانے پر کوئی خاص رد عمل نہ دیتے ہوئے بس تیز نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ستارہ اس کے باپ کا انتخاب تھی، اور اس کے باپ نے کتنی امید سے کہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں ایک بہترین بیوی ثابت ہوگی، اور اس ایک نظر کا مطلب یہی تھا کہ اس کے باپ کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ اب جو بھی تھا وہ اس کے باپ اور باقی گھر والوں کو خود بھگتنا تھا۔ ان سب سے بڑی ذمہ ہو کر وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ جب دلاور علی خان اس کے کمرے میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے نورین بیگم بھی موجود تھی۔ آئیے آئیے بابا، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو میری اور اپنی عزت کا تماشا بنوا کر؟ بظاہر نرم اور مسکراتے ہوئے لہجے میں اس نے بڑی گہری بات کی تھی، اور اس کا باپ کندھے پر پڑی ہوئی شال کو درست کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیرت ہے، تم حویلی کے ہونے والے سردار ہو، لڑکیوں کی طرح کمرے میں چھپ کر بیٹھے ہو؟ اور اسے اپنے باپ کی یہ بات خاصی ناگوار گزری۔ لڑکیاں کمروں میں چھپ کر نہیں بیٹھتی، بلکہ لائیو ڈیمو تو دیکھ چکے ہیں آپ۔ وہ بھی ان کی ہی اولاد تھا، طنز کرنے سے باز نہیں آیا۔ اسفن، نورین بیگم نے فوراً اسے ٹوک کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا باپ پہلے ہی کافی پریشانی میں گزر رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ باپ بیٹے کے درمیان ایک بار پھر سے خلش پیدا ہو جائے۔ بتائیے، اب میں اس معاملے میں مزید کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ اپنے دل نشین چہرے سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اور گلا کھنگارتے ہوئے دلاور صاحب پہلو بدل کر رہ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سبیکا سے نکاح کر لو، ہمارے پاس عزت بچانے کے لیے یہی واحد راستہ ہے، اور زیان کو سبق سکھانے کے لیے بھی۔ اور ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہر گیا۔ سبیکا؟ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی اتری اور اس کی ماں سبیکا کا تعارف کروانے لگی۔ سبیکا ضیاء بھائی کی بیٹی ہے، زیان کی بہن، اور تمہارے بابا ضیاء بھائی صاحب سے بات کر چکے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے، لیکن بات ابھی اتنی بھی نہیں بڑھی۔ اس بات کو یہیں دبانے کا واحد راستہ یہی ہے۔ اپنے بابا کی بات مان لو میرا بیٹا۔ نورین بیگم، جو ہمیشہ سے ہی اپنے شوہر کی وفادار رہیں، بھلا اپنے بیٹے کو بغاوت کا سبق کیسے دے سکتی تھی؟ اور وہ 28 سالہ بھرپور مرد، جس پر جوانی اتنی شدت سے اتری کہ دیکھنے والا اسے ٹھہر کر دیکھتا رہ جاتا۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کو یہیں ختم کر دیا جائے؟ بس کریں بابا، اب میں اپنی مرضی سے کسی لڑکی کا انتخاب کروں گا۔ اور اس کا باپ زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے کندھے ڈھلکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کا دکھ تھا، بھائی کی عزت، دوسری طرف اپنی عزت کے چلے جانے کی فکر۔
اتنے عرصے میں پہلی بار ہوا کہ حویلی کی بیٹی کسی شخص کے ساتھ بھاگ گئی، ایک بھائی کی بیٹی اور دوسرے بھائی کی ہونے والی بہو۔ اگر وہ یہاں ایک دوسرے کو کوسنے لگ جاتے یا دشمنی پر اتر آتے تو دشمنوں میں ان کی عزت میں بڑا فرق آ سکتا تھا، ان کا سارا وقار جاتا رہتا۔ اب اس معاملے سے نمٹنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ ایک آخری بات ان کی بات مان لی جائے، اس کے بعد اپنی مرضی کرنا، اگر تمہیں دوسری شادی بھی کرنی ہوئی تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اور اطمینان سے سر جھکائے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا باپ پلٹ کر باہر نکل گیا۔ اس کی ماں نے اطمینان سے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ بھی اس کے بابا کے پیچھے ہی اٹھ کر باہر نکلی اور وہ دیر تک ان دونوں کی پشت کو گھورتا رہا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو کسی کو بھی ہلا دینے کے لیے کافی تھا، کچھ ایسا پراسرار راز جس سے صرف وہی واقف تھا اور کوئی نہیں۔ بابا، آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ بھائی کا کیا دھرا ہے۔ بابا، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی، گول مٹول چہرہ پہلے سے زیادہ دلکش اور معصوم لگ رہا تھا۔ اپنے بابا کی خاطر تو کر سکتی ہو نا، صرف ایک بار نکاح کر لو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہارے بابا تمہارے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ضیاء صاحب اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور وہ سر جھکا گئی۔ آج تک وہ جس شخص کو ہمیشہ لالا کہتی آئی، وہ مغرور مزاج شخص جس کی طبیعت کے ساتھ اس کا مزاج کبھی میل نہیں کھا سکتا، کہاں وہ شوخ چلبلی کھلکھلاتی ہوئی لڑکی اور کہاں وہ چٹانوں جیسی شخصیت رکھنے والا جس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی شاذ و نادر ہی دیکھی جاتی۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل اس وسوسے میں بھی دھڑک رہا تھا کہ حویلی میں اسے ایک ضد کا نشانہ بنا کر لے کر جایا جا رہا ہے، اسے ہمیشہ اپنے بھائی کے کیے کی سزا ملتی رہے گی۔ لیکن اس وقت ایک مشرقی بیٹی کا کردار ادا کرتے اس نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایک شوخ رنگ کے روسی لباس میں تیار کیا گیا۔ وہ جو یہاں بڑی چاہت سے اسفندیار خان کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس کی دلہن بنتا خود کو دیکھ کر حالات کے بدل جانے پر حیران تھی۔ بیوٹیشن نے آخری ٹچ دیتے اس کی جانب دیکھا۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی وہ بہت دلکش لگ رہے تھے۔ بڑی بڑی سوگوار آنکھیں، لرزتے ہوئے لب، اپنی آنکھوں میں قید آنسو کو حلق میں اتار کر اس نے سر پر گرائے ہوئے گھنگھٹ سے آخری بار خود کو دیکھا اور پھر اسے باہر لے جایا گیا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس کے پہلو میں بیٹھا شخص چہرے پر کیسے تاثرات رکھتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نکاح پڑھایا جانے لگا۔ اس کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے، لیکن اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اقرار کرتے ہوئے اپنے نکاح نامے پر گھسیٹ کر اس نے اپنے تمام تر حقوق اس شخص کے نام کر دیے جس کی قربت اس کے لیے جان لیوا تھے، جس کے متعلق وہ آج تک نہیں سوچ پائی۔ آج اس کے شوہر کے درجے پر فائز تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے اسفندیار خان کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا۔ علاقائی لباس میں وہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ نہ جانے کتنی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ اونچا لمبا قد، چوڑا سینہ، کسرتی وجود، کڑکڑاتا لباس، کندھے پر پڑی شال اور آنکھوں کی چمک، اس کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا رہ جاتا، اور خود سے 8 سالہ چھوٹی دلہن جو اس کے پہلو میں بیٹھ کر دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو کامل کر دیا۔ سب لوگ اپنی پسندیدگی کی نگاہوں سے اس جوڑی کو سراہ کر چلے گئے، یہ جانے بغیر کہ ان کے رشتے کے اندر کتنے کھوکھلے سوراخ موجود ہیں جو نہ جانے آگے جا کر ان کی کتنی کمزور بنیادوں کو جنم دینے والے تھے۔ آنسو اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت ہو کر وہ اسفندیار خان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سیج جو کسی اور کے نام کی سجائی تھی، اس سیج میں سجی ہوئی دلہن بدل گئی۔ بڑے سائز کے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کمرے کی شان و شوکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاید وہ حویلی کا سب سے بڑا کمرہ تھا۔
حویلی میں موجود سب لوگ مطمئن تھے اور اس کا والد بھی اطمینان سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن اندر کون سی آگ جل رہی تھی وہ صرف اس کا باپ جانتا تھا۔ ذیان نے بہت بڑی غلطی کر دی، نہ ہی اس کی غلطی کی کوئی معافی ہو سکتی تھی اور نہ ہی اب سبیکہ کی زندگی کا کوئی توڑ، اور یہ چیز ضیاء صاحب کو کمزوریوں کے حوالے کر گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی نورین بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اسے چند ضروری باتیں سمجھاتے ہوئے احساس دلایا کہ مقابل اب اس کا شوہر ہے۔ اس کے بھائی نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے بدلے میں اسے ہمیشہ کے لیے اس بات پر شکر گزار رہنا ہے کہ معاملہ آسانی سے نپٹ گیا۔ ذیان پکڑا جاتا وہ کبھی بھی حویلی والوں سے چھپ نہیں سکتا تھا، اور ستارہ کے ساتھ کیا کیا جاتا یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، لیکن نورین بیگم چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں آ کر اب وہ کسی ہنگامے کو جنم نہ دے۔ چند ضروری باتیں اسے اپنے قریب بٹھا کر سمجھاتے وہ کمرے سے نکل گئی اور اپنے دھڑکتے دل کو تمام کر کے اس نے ایک بار پھر آنسوں کو بہہ جانے کی اجازت دے دی۔ لرزتے لبوں کے ساتھ نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی۔ یہ سیج اس کی نہیں تھی، اس میں سجے پھول اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ یہ کسی اور کے خوابوں پر مشتمل تھی۔ کمرے میں پھیلی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار تھی، اور وہ شخص اس شخص کے متعلق سوچ کر بھی وہ کام چاہتی۔ جب مردان خانے سے اٹھ کر وہ کمرے کی جانب بڑھا اور ندا نے اس کا راستہ روک لیا۔ بھائی میرا نیگ، اس نے بڑی بڑی آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ وہ ذرا سا چونکا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ سبیکہ کے ساتھ اس کے نکاح پر بھی کوئی رسم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے دلہن بدل گئی ہے لیکن میرا نیک تو بنتا ہے نا، منہ بسور کر اس نے اتنے کیوٹ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے مسکراتے اپنی بہن کے ماتھے پر لب رکھ کر ہزار ہزار کے نوٹ اس کی ہتھیلی پر سجا دیے۔ لیکن یاد رکھنا، دلہن بدلی ہے، مرتبہ نہیں بدلا۔ اندر موجود لڑکی تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ ڈن، اپنے انگوٹھے سے اسے اشارہ کرتے وہ مسکرانے پر مجبور کر گیا، اور عادت کے مطابق اس کے انگوٹھے سے اپنا انگوٹھا جوڑ کر کھلکھلاتی ہوئی ندا وہاں سے ہٹ گئی۔ اپنے تاثرات کو درست کرتے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ ایک خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرخ گلاب، جلتے ہوئے کیلنڈر، بکھری کھلی خوشبو، اور ان بکھری خوشبو میں سجی وہ معصوم سی دلہن جس کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ سنجیدہ تاثرات کو چہرے پر سجائے اپنی پشت پر ہاتھ باندھ کر وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، جبکہ سمٹتے ہوئے وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، مقابل تھوڑا سا کھسک کر دور ہو گئی، اور وہ باریک بینی سے اس کی حرکتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا تم جانتی تھی کہ تمہارا بھائی ستارہ سے محبت کرتا ہے؟ اپنے لہجے کو مضبوط رکھتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، اور سبیکہ نے چونک کر پلکیں اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بڑی بڑی بادامی آنکھیں اور اٹھتی گرتی پلکیں۔ وہ آنکھیں نہیں تھی، کانچ کا ٹکڑا تھا جسے دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا۔ نہیں لالا، میرا مطلب ہے۔ مارے بے بسی کے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جل بلانے لگے، اور اسفندیار نے اپنی 2 انگلیاں اس کے لبوں پر جما دیں۔ لالا نہیں۔ اس کا رویہ اس بار نرم تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور سبیکہ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن کر اس نے ہوا میں اچھال دیا۔ میں نے ایسا سوال تو نہیں پوچھا کہ تم رونے لگ جاؤ، اس میں رونے والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب وہ حد درجہ ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھے، جبکہ عادت کے مطابق اپنے دونوں لبوں کو باہر نکال کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے سر اٹھا کر دوبارہ اسفندیار کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بھائی ستارہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ وہ اب اپنی صفائیاں دے رہی تھی، اور اسفند جاذبیت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اتنی ساری لڑکیاں تھیں، آپ کسی سے بھی شادی کر لیتے، مجھے اب سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر بمشکل اپنے رونے پر قابو کیا۔ وہ کہہ گئی، اور ایک لمحے کے لیے مقابل کے لبوں کو مسکراہٹ چھو کر گزری۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے یہ شادی تم سے اپنی مرضی کے مطابق کی ہے؟
اس کے چہرے کو اپنی نرم انگلیوں میں دبوچ کر وہ قریب کر گیا اور اس کے لمس پر اس نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے یہ شادی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے؟ مجھے ماریں گے، ڈانٹیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ بے بسی سے روتے ہوئے ان آخری لمحات میں اس نے وہ بات کہہ دی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی اور اسفند کا ایک لمحے کے لیے دل مچلا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو سامنے بیٹھی لڑکی مری تو نہیں لیکن بے ہوش ضرور ہو جائے گی، اور وہ اس سے بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اپنے دل میں بدگمانی کو پالے وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ قصوروار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ اپنی انگلی اس کی گردن پر پھیرتی وہ اب اس کے خیالات کو بدل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جس اندیشے کے متعلق سوچ رہی ہے اس سے باہر نکل آئے، اور اس کی انگلی کو اپنے وجود پر سرسراتا محسوس کر کے وہ سمٹ کر رہ گئی۔ چہرے کی رنگت کسی انار کی مانند سرخ ہوئی تو جلدی سے لبوں کو دانتوں میں دبا کر سر جھکا گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہ کروں تو جلدی سے چینج کر کے سو جاؤ اور دوبارہ مجھ سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرنا۔ اس کی گھبرانے اور خوف کھانے پر ایک مبہم سی مسکراہٹ کو لبوں پر سے جا کر اسے فرار کا راستہ دے گیا، اور وہ تو گویا انتظار کر رہی تھی، جلدی سے بڑ سے اتر کر بھاگی۔ اب اسے ہر صورت اسفند کے سامنے نہیں آنا تھا، آج کی رات تو ہرگز نہیں۔ جبکہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ اپنی شال وہیں چھوڑتا سگریٹ سلگا کر بالکنی میں چلایا۔ اب یہ وقت تو اسے خود کے ساتھ گزارنا تھا، اپنے جذبات پر قابو پانا تھا، سو اس کے لیے ضروری تھا اس لڑکی سے دور جانا۔ سگریٹ کے لمبے کش لگاتے وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتا جن سوچوں میں مبتلا تھا۔ ان سوچوں نے اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، ہنگامہ خیز، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ حویلی میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ حویلی کب آتا کب جاتا اس بارے میں کسی کو بھی یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تاہم اس روز وہ خود کہہ کر گیا تھا کہ وہ فارم ہاؤس پر رکے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کچھ وجوہات کی بنا پر اسے تقریباً 12 بجے کے قریب حویلی واپس لوٹنا پڑا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کتنا بڑا انکشاف اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ جس وقت حویلی میں داخل ہوا اسے معلوم ہوا کہ سب اپنے کمروں میں سو چکے ہیں۔ کھانے کی طلب نہیں تھی، اسی لیے وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ نہ جانے کیوں اسے چونک کر رکنا پڑا۔ اسے یوں لگا پچھلی راہداری سے گزرتے کوئی چھت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ جو کوئی بھی تھا وہاں سے گزر گیا، لیکن اس کے اندر کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ ہو سکتا تھا کوئی ملازم ہو، کوئی حویلی میں جاگ رہا ہو، لیکن اب جب تک وہ پتہ نہ کر لیتا اسے چین نہیں آنے والا۔ اس لیے پلٹ کر سیڑھیاں اترتے وہ باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ یخ موسم، سرسراتی ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں سے اس کے پورے وجود کو جکڑ کر قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ اس راستے پر ایک دل فریب سی خوشبو پھیلی تھی، ایک نسوانی خوشبو، اور یہ اس کے حیران ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ وہ اس خوشبو کو پہچانتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی کوئی یہاں سے گزر کر گیا ہے۔ اور اس کی پیروی میں سیڑھیاں چڑھتے وہ جو ہی چھت پر آیا، اس نے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے 2 سائے دیکھے۔ وہ آخری زینے پر رک گیا۔ سرگوشیاں نہایت قریب سے آ رہی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات بگڑتے چلے گئے۔ اسے پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگا۔ وہ کوئی اور نہیں ستارہ تھی، اس کی چچا زاد اور منگیتر۔ اور دوسرا شخص کون تھا، یہی جاننے کے لیے وہ فوراً کونے میں کھڑے ہوئے سایوں کی جانب بڑھا، اور وہاں موجود شخص ستارہ کو چھوڑ کر بھاگنے کے لیے مڑا کہ اسفند نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ دھان پان سا 23-24 سالہ لڑکا اس کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں پایا۔ اسے گھسیٹتے وہ روشنی میں لے کر آیا اور دھنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ زیان ہو سکتا ہے۔ زیان ضیاء خان جبکہ چند قدموں کے فاصلے پر اپنے منہ پر ہاتھ جما کر پھٹی نگاہوں سے دیکھنے والی ستارہ کو یوں لگا کہ آج اس کی آخری رات تھی، آج اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ ستارہ سکندر میری منگ ہے؟
नहायत सख्त और संजीदा लहजे में सवाल करते ज़ियान के चेहरे को देख रहा था। ज़ियान उसके सामने खड़ा था, जबकि सामने पड़ी सरबराही कुर्सी पर बैठकर वो उन दोनों को अपनी लगाई हुई अदालत में खड़ा किए हुए था। मैं जानता हूँ लाला, लेकिन सितारा आपसे मोहब्बत नहीं करती। उसने हिम्मत की और वो देर तक ज़ियान के चेहरे को देखता रहा। सितारा मुसलसल रोए जा रही थी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो जानती थी कि अब क्या होगा। असफंदियार सुबह हवेली में हंगामा खड़ा कर देगा और इसके बाद इख्तिताम वो सारी ज़िंदगी गुलामी की ज़िंदगी गुजारेगी अगर ज़िंदा रहे तो। और ज़ियान, क्या वो मारा जाएगा? यह ख्याल उसके लिए जानलेवा था। इसीलिए आगे बढ़ते हुए वो असफंदियार के कदमों से लिपट गई। ये सब कुछ मैंने किया है खान साईं। ज़ियान बिल्कुल बेकसूर है। जो भी सज़ा है मुझे दीजिए, इसको जाने दें। खुदा का वास्ता है आपको। उसके कदमों पर सर रखे वो फूट फूट कर रो रही थी और ज़ियान उसे देखकर तड़पता रह गया। क्या तुम भी इससे मोहब्बत करती हो? वो जानता था, लेकिन फिर भी पूछ गया। दोनों ने एक दूसरे को एक नज़र से देखने के बाद इकरार कर लिया। उस रात जो कुछ हुआ वो गैर मुतवक्के था। असफंदियार ने उनके सामने दो रास्ते रखे। या तो वो एक दूसरे को भूलकर अपनी राहों को जुदा कर लें, या फिर हवेली से फरार। और दोनों उसके सामने साकित खड़े थे। क्या ये कोई ड्रामा था, उनको फंसाने की चाल? लेकिन सामने बैठा शख्स बिल्कुल संजीदा था। वो खुद भी सितारा से शादी करने के हक में नहीं था। बस उसने अपने बाप के जिद के सामने सर झुकाया था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में होने वाला एक हादसा, एक खुशगवार हादसा ऐसा था जिसने उसकी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। अगर आज से चंद माह पहले वो ज़ियान को सितारा के करीब देखता या दोनों की मोहब्बत की दास्तान सुनता तो शायद उसी रात उन्हें गोली से उड़ा देता। लेकिन उस वक्त उसने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूँगा, पनाह भी दूंगा, लेकिन तुम्हें बहादुरी का मुजाहरा करके सितारा को यहाँ से ले जाना होगा। बोलो, कबूल है तुम्हें? उसके सामने सीना चौड़ा किए वो चमकती आंखों से ज़ियान को देख रहा था और ज़ियान ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे कबूल है, मैं इसे यहाँ से ले जाऊँगा। उस नौखेज़ लड़की की आंखें बता रही थी कि उसकी मोहब्बत छूटी नहीं थी, और उसके साथ सुलगती हुई लड़की की सिसकियाँ बता रही थी कि वो भी ज़ियान ज़िया को अपना दिल दे चुकी है, बगैर किसी घाटे फ़ायदे का अंदाज़ा लगाए। घर में पहले भी उसकी और सितारा की शादी की तैयारियां जारी और सारी थी। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर तैयारियां मुकम्मल हुई और उस रात उसने दोबारा सितारा से मुलाकात की। जर्द रंग के अनारकली में फूलों से बने जेवरात के साथ वो उसे बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। सिर्फ आज की रात है, अगर मैं ज़ियान की ना हो पाई तो मर जाऊंगी। उसके नाम की दुल्हन बनकर अपने हाथों पर उसके नाम की मेहंदी लगाकर वो उसके कमरे में आई और मुकाबिल ने एक नज़र उसे देखने के बाद रुख फेर लिया। ठीक है, मर जाना, लेकिन पहले अपने आशिक की आशिकी तो आजमा लो। आज रात अगर वो तुम्हें लेने आता है तो तुम जाओ। तुम लोग के लिए मेरा फार्म हाउस पनाहगाह का काम करेगा। उसने झूठी मदद का यकीन नहीं दिलाया था। वो अपनी बात पर डटा रहा और इस रात मेहंदी के कंबाइन फंक्शन और हंगामों के बाद जब तमाम मर्द मर्दान खाने में जमा हुए एक छोटी महफिल के सिलसिले में, तब औरतें अपने अपने कमरों में कुश्तर आराम की गर्ज से चली गईं। और यही मौका था सितारा के पास। हवेली के पिछले हिस्से से जिस तरह तय हुआ, ज़ियान दाखिल हुआ और पिछले दरवाजे से ही असफंदियार के ख़ास मुलाजिम ने उन्हें निकाल दिया। दूसरे दिन तक जब बात छुपी नहीं रह सकती थी, तब जब बात छुपी न रह पाई तो पूरी हवेली में कोहराम बर्पा हो गया। सच लोगों के सामने आ गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सब करवाने वाला कौन है। वो जो खुद एक नई लड़की का मालिक बनकर उसे डरा धमका कर अपने बिस्तर पर सुला चुका है, और जो उस वक्त सिगरेट फूंक कर आते हुए आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। उसने आज तक वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद रखा। उसने वही किया जो उसने चाहा। सबीका ज़िया उसकी दस्तरस में थी और किस तरह उसकी दस्तरस में आई ये कोई छोटा खेल नहीं था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस खेल का इख्तिताम क्या होगा। उस रात तयशुदा वादे के मुताबिक उसके फार्म हाउस पर सितारा और ज़ियान ने निकाह कर लिया। वो दोनों बहुत खौफज़दा थे, लेकिन सिर्फ असफंद की मदद और साथ की वजह से वो अब तक हवेली के किसी भी शख्स की नज़र में नहीं आए, वरना दिलावर खान के लिए मुश्किल नहीं था उन्हें उस इलाके में खुरच कर निकाल लेना या वहाँ से वो ख़ुद को महफूज समझते हुए छुपे।
اگلے دن حویلی میں سب بیدار ہونے سے پہلے ہی وہ فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ زیان اور ستارہ دونوں ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے، وہ ہمیں مار دیں گے، ستارہ نے روتے ہوئے خدشہ بیان کیا۔ کوئی بھی تمہیں یہاں سے نہیں ڈھونڈ سکتا، نہ ہی تم دونوں میری مرضی کے بغیر یہاں سے بھاگ سکتے ہو۔ اس کی کڑکتی آواز نے ماحول میں پھیلے سکوت کو توڑا۔ کل کیا ہوا تھا وہ دونوں اس بارے میں جان چکے تھے۔ اس سب میں آپ ہمارے ساتھ تھے تو پھر آپ میری بہن سے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ زیان سرخ چہرے کے ساتھ سب کچھ کہہ گیا اور اس نے سر اٹھا کر زیان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بہت جذباتی ہو، اپنے غصے اور جذبات کو قابو میں رکھا کرو، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ بھلا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے سامنے دہاڑے، اور زیان اپنی بہن کے لیے سو لگ رہا تھا۔ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے وہی کیا جو باقی سب نے کرنا تھا۔ ستارہ کے بدلے میری بہن کی زندگی برباد کر دی آپ نے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسفند کا گریبان پکڑ لیتا۔ اسے سمجھاؤ ستارہ ہی اپنی زبان کو لگام دیا کرے، مجھے اپنے سامنے کسی کی اٹھتی آنکھیں برداشت نہیں ہیں۔ اور رہی بات سبیکا کی، تو وہ اب میری بیوی ہے، اس کے ساتھ جو کروں گا میں کروں گا، کسی تیسرے کو اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ اپنا حکم صادر کرتے وہ اٹھ کر جانے لگا تھا کہ زیان اچھل کر اس کے سامنے آ گیا۔ آپ میری بہن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں میں ستارہ سے محبت کرتا ہوں، اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، اگر مروں گا تو اس کے ساتھ مر جاؤں گا، لیکن آپ سبیکا کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کریں گے، آپ اسے طلاق دیں گے۔ اور اسفند نے آگے بڑھ کر زیان کو گریبان سے پکڑ کر دور دھکیل دیا۔ خبردار، میں نے کہا میری اور میری بیوی کے معاملات میں تم نہیں بولو گے۔ ستارہ چیختے ہوئے لپکتے ہوئے زیان کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ رہی تھی۔ میں انہیں سمجھاؤں گی، پلیز معاف کر دیں۔ اور ان دونوں پر ایک کاٹدار نگاہ ڈالنے کے بعد وہ فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ کوئی سبیکا کو اس سے جدا کرنے کی بات کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ سب کچھ اس نے سبیکا کے لیے ہی تو کیا ہے۔ اور لڑکی جسے ایک بار دیکھنے کے بعد وہ دیوانوں کی حد تک چاہنے لگا، اسے کسی صورت اپنے قریب کرنا تھا۔ آج تک وہ خود بھی اقرار نہیں کر پایا کہ وہ اس چلبلی شوخ لڑکی کی محبت میں مبتلا ہے۔ وہ جانتا تھا اگر ستارہ زیان کا انتخاب کرے گی تو حویلی والے اس کا سر کچل دیں گے، اور اگر وہ سبیکا کا انتخاب کرے گا تو پوری کہانی کا پانسا بدل دیا جائے گا، دشمنیاں بڑھ جائیں گی۔ لیکن حویلی والوں کی مرضی سے وہ کبھی بھی سبیکا کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ لیکن اب اس نے حاصل کر لیا، اور اب اس لڑکی سے دور جانا اس کے لیے وبال جان تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس کی محبت کو حاصل کر سکتا تھا، یہ ظاہر کیے بغیر کہ وہ خود اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ وہ اسفند یار ہی کیا جو اپنی محبت کو ظاہر کر دے؟ ہرگز نہیں۔ حویلی کے سربراہان اپنی جانب سے انہیں مسلسل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر کسی کا شک اسفند پر جاتا تو کوئی فارم ہاؤس کی چھان بین کی کوشش کرتا، باہر سے علاقے کی حدود سے ہر طرف سے پتہ کروا لیا گیا، لیکن دونوں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ جبکہ دوسری جانب وہ صبح بیدار ہوئی تو وہ شخص کمرے میں نہیں تھا۔ کچھ دیر کے لیے ضیاء صاحب اور شائستہ بیگم اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس کی ماں مسلسل اسے سمجھاتی رہی کہ وہ کسی کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرے، اپنے شوہر کو شوہر سمجھے، اسفند سے ہی اب اس کی زندگی منسوب ہے۔ جبکہ وہ چپ چاپ گردن جھکائے بیٹھی، اس کے پاس تو تسلی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو تسلی دیتی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلے گئے، کیونکہ حویلی میں انہیں ٹھیک طرح سے خوش آمدید نہیں کہا گیا۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا، سبیکا بیڈ پر سر گرائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا سارا موڈ بحال ہو گیا۔ گلابی رنگ کے کامدار لباس میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔ چہرے پر ذرا برابر میک اپ نہیں تھا، لیکن طریقے سے بنے بالوں سے نکلتی لٹیں اس جاذب نظر چہرے کو مزید حسین بنائے ہوئے تھی۔ اسفند کو اندر آتا دیکھ کر وہ بوکھلا کر کھڑی ہوئی، پھر دوپٹہ سنبھالنے لگی، جبکہ مقابل نے بڑی گہری نظر سے اس کے چہرے کے نشیب و فراز کا جائزہ لیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ بغیر بتائے؟ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی سے دیکھتے وہ بظاہر سادہ سے انداز میں پوچھ گچھ کر رہی تھی، لیکن پہلی بار وہ اسے خاص بیویوں کی طرح سوال کرتی لگی، اور اسفند نے بغیر کچھ کہے اسے کمر سے تھام کر قریب کھینچا۔ وہ گڑبڑاتی اس کے سینے سے آ لگی۔ کیوں؟ تم مجھے مس کر رہی تھی؟ اس کے چہرے کو دیکھتے وہ سرگوشی کر گیا، اور وہ سہم کر خود کو سمیٹتی اس کی گرفت سے دور ہونے لگی۔ نہیں،
نہیں تو میں آپ کو مس کیوں کروں گی؟ بس باقی سب آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ شاید فکر مند ہو رہے تھے۔ مقابل نے اس کے بازو کو تھام کر لہراتے ہوئے اسے اپنے بازو پر ایک دم سے گرا کر جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ نرم و نازک دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ گرا۔ اس لمحے وہ اسے اور بھی حسین لگ رہی تھی، بے تحاشا حسین۔ سبیکا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں دھڑک رہا ہو۔ جس شخص کے سامنے وہ سانس لینے سے بھی گھبراتی، وہ شخص دیوانہ وار اس پر مسلط ہو کر اسے چھوتا جا رہا تھا۔ نچھاور ہوتی نظروں کے ساتھ اس محجبین پر نچھاور ہوتا جا رہا تھا، اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتے اس کے خمار میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب ستارہ نے سانس لینے کے لیے سینے پر ہاتھ جما کر خود سے اسے دور کیا اور گہری سانس لیتے سہم کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کے چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں کے سہمے پن پر وہ غور نہیں کر پایا، لیکن اسے اپنی دل فریب سانسوں کو اس کے چہرے پر چھوڑ کر دیکھا۔ کیا آپ ستارہ سے محبت کرتے تھے؟ اپنے کانپتے لہجے میں اس نے وہ سوال پوچھا جو اس کے ذہن میں کھلبلی مچائے تھا، اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھتے وہ شرارت دونوں لبوں کو دانتوں میں دبا گیا۔ ہاں، بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے تو وہ بھاگ گئی۔ وہ بس یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جہاں مذاق کے آثار نہیں تھے۔ اب تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے تو بار بار تم مجھ سے بھاگتی ہو۔ اسے گھما کر ساتھ لگائے دل فریبی سے مسکرایا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے جب ستارہ مل جائے گی؟ اس نے دوسرا سوال دہرایا اور مقابل نے اس بار سختی سے اس کے لبوں پر لب رکھے۔ وہ تڑپی، لیکن اس کے تڑپنے کی پرواہ اس نے بالکل نہیں کی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر پشت پر لگائے وہ اسے بے بس کر گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اسے الگ کرتے اس کا سرخ اناری چہرہ دیکھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد تم ایسا کچھ نہیں کہو گی، ورنہ سزا اس سے بھی بھیانک ہو سکتی ہے۔ گہری سانسیں لیتے وہ خود کو نارمل کر رہے تھے اور اپنی گرفت سے اسے آزاد کر کے مقابل نے اسے اپنے جنون سے رہائی بخش دی۔ اب تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جان لیوا سرگوشی کرتے وہ مسکرا کر قریب سے گزرتا باہر چلا گیا، جبکہ اپنی سانسوں کو بحال کرتی دل کی دھڑکنیں سنبھالتی وہ صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے عجیب احساس گھیرے ہوئے تھا، عجیب اور جان لیوا۔ ہر بار جب وہ بے قراری سے اس کے پاس آتا وہ خود کو روکتا۔ وہ اسے اس طرح نہیں پانا چاہتا تھا کہ سبیکا کو لگے جیسے اس نے کوئی بازی فتح کر لی ہو، جیسے اس نے کوئی بدلہ چکا دیا۔ وہ اسے تب پانا چاہتا تھا جب وہ مسکراتے اس کی دسترس میں بکھرتی چلی جائے۔ اس شام بھی کھانے کی میز پر اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ دلاور صاحب اور سکندر صاحب کو یہ بات کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی کہ آخر 2-3 دن سے ستارہ اور زیان مل کیوں نہیں رہے۔ اس لڑکے نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، انہیں اس حویلی میں عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سکندر علی خان پیس کر غر آئے تو اس نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا شخص بظاہر کھانا کھا رہا تھا، لیکن اس کی تمام توجہ پاس بیٹھی لڑکی کی جانب تھی۔ دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دینا تاکہ دوبارہ حویلی کی کوئی لڑکی یہ جرت نہ کر پائے۔ دلاور علی خان نے تھوڑا اونچا کہا تاکہ باقی سب کے کانوں تک بات پہنچے۔ وہ سچ میں ستارہ اور زیان کو عبرت بنا دینا چاہتے تھے۔ وہی دقیانوسی سوچ جس کے مطابق کسی لڑکی کو اپنے منگیتر کو چھوڑ کر باہر کسی لڑکے سے تعلقات بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ تعلقات تو دور کی بات، اگر کوئی دیکھتا بھی تو حویلی والے اس کی آنکھیں نکال دیتے، اور ستارہ نے تو بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں سنتے اس کے حلق میں نہ جانے کتنے آنسو پھنس گئے۔ بابا کا بھی بس چہرہ، ماں کی غمگین نگاہیں، کیا کچھ اس کے سامنے نہیں گھوما۔ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ وہ اندر چلی گئی اور سب نے اس کا اندر جانا محسوس کیا اور پھر پلٹ کر اس شخص کی جانب دیکھا جو کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میرے خیال میں تمہاری بیوی کو ہماری روایت سے اعتراض ہے، اسے سمجھا دو، یہاں بغاوت کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دلاور علی خان نے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے گرا کر کہا، اور اس نے نیپکن سے اپنے منہ کو تھپ تھپاتے تسلی سے انہیں دیکھا۔ میں اپنی بیوی کو صرف اپنے اصول سمجھاؤں گا، کسی کے اصولوں کا پابند تو نہیں کر سکتا بابا۔ اور اس کی یہی باتیں تھیں جو ان کے تن بدن میں آگ لگا دیتی۔ اس سے پہلے کہ ماحول پیچیدگی اختیار کر لیتا وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ کھانا مکمل ہو چکا تھا، اسے سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ خان سائیں سگریٹ سلگاتے اس وقت وہ صوفے پر اس کے قریب بیٹھتے اس کے گھٹنے پر
थोड़ी सजाए उसकी आंखों में देखती रही और मुकाबिल को लगा जैसे उसका दिल उन बादामी आंखों में डूबने लगा। क्या हवेली वाले मेरे भाई को मार देंगे? वो बोली तो उसकी आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। उसकी आंखों में छलकते दर्द को महसूस करके असफंदियार ने उसे बाजू में थामकर अपने करीब बिठाया। ऐसा किसने कहा? अब उसकी आंखों में वो देख रहा था जहां से आंसू टूट कर रुखसारों पर बह रहे थे, सुर्ख रुखसारों पर मचलते आंसू। ऐसा जानलेवा मंजर था कि मुकाबिल को ठहर कर देखना पड़ा। बाहर सब यही बात तो कर रहे थे कि मेरे भाई को ढूंढ निकालेंगे तो मार देंगे। अगर उसने मोहब्बत किया तो मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म तो नहीं। वो उसे उसकी मोहब्बत की सजा दे रहे थे। असफन ने उसे नरमी से अपनी गोद में लिटाते उसके बालों में उंगलियां चलाना शुरू कर दी। तुम इस बारे में मत सोचो। वो चाहता था कि उसका चेहरा कभी अफसरदा ना हो। तुम ये बात जानती हो ना कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं। उसकी आंखों में देखते वो न जाने क्यों पूछ गया और तभी सबीका ने ज़रा सा पलकों को झुकाते उसकी बात की तस्दीक की। मोहब्बत कायनात का सबसे खूबसूरत जज्बा है। अगर महबूब के लिए डट कर खड़ा हुआ जाए तो फिर मौत से नहीं घबराया करते, सिर्फ महबूब की खुशी को देखा जाता है, उसके साथ पर तवज्जो दी जाती है। ये सारी बातें तो बेमतलब हो जाती हैं कि वो तुम्हारे पहलू में खड़ा है या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता बातें करते वो उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। न जाने क्यों उसकी पलकें खुद ब खुद बंद होने लगी। उस शख्स की आंखों में ऐसा सहर था, एक तुलसम, और वो उसी सहर में तो लोगों को जकड़ लिया करता। वो भी उसी जादूगर की जादूगरी का शिकार होकर आंखें बंद करती गहरी नींद में उतरने लगी। उसके जहन में सिर्फ एक बात गर्दिश कर रहे थे, मुझसे मोहब्बत के बारे में बता रहा था। और शायद जो इतने दर्द से मोहब्बत का नाम ले रहा था उसकी मोहब्बत सितारा थी। ये सोचते हुए न जाने कि उसका दिल अफसरदगी में धड़कता रहा, यहाँ तक कि उसने आंखें बंद करके खुद को नींद के हवाले कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने किस तरह तुम्हारे कज़न का भरोसा कर लिया सितारा। उसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। ज़ियान सिर्फ मायूस नहीं बल्कि बदगुमान भी था और सितारा ने नरमी से उसका बाजू थामा। हम यहाँ महफूज हैं। अगर असफंदियार लाला हम पर हाथ न रखते तो शायद अब तक पकड़े जाते या फिर मारे जाते। सितारा उसकी आंखों में देखते उसे बता रही थी और उसने सितारा के चेहरे को दोनों हाथों में थामा। मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। ये नो कि तुम्हारा दोगला किला मैं मरवा दे। मैं इस पर मजीद एतमाद नहीं कर सकता। वो बेकरारी में उसके चेहरे को हाथों में भरकर कहता चला गया और सितारा बड़ी बड़ी आंखों से उसका चेहरा देखती रही। जो कुछ वो तरतीब दे बैठा था वो दोनों के लिए नुकसानदा हो सकता था, लेकिन ज़ियान की ज़िद थी कि इस सब में गो असफंदियार को शामिल नहीं करेंगे, सो उसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी, क्योंकि उसे मालूम था कि बहन के हवाले से परेशान है। सबीका की ज़िंदगी को लेकर अगर उसकी मोहब्बत उसकी बहन की ज़िंदगी निगल जाए तो शायद वो ख़ुद को कभी इस खसारे के लिए मुआफ़ ना कर पाए। उस शाम होने वाला हंगामा किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। रोशनी और सितारा उस दरवाजे में लौट आए जहां न लौटने की उन्होंने कसम खाई थी। एक हंगामा बर्पा हो गया। हवेली के मुकीन इतना जल्दी ये सब कैसे फरामोश कर सकते थे, और ख़ास तौर पर सितारा का उस शख्स के साथ निकाह करके इस सब ने उनको हिला कर रख दिया था। सिकंदर और दिलावर साहब के सामने फेंक दिया गया और दिलावर साहब, वो आवाज़ सुनकर वो भी बाहर की जानिब दौड़ पड़ा और उसके पीछे ही अपने दिल को थामकर वो नाजुक लड़की भी सीढ़ियाँ उतरती चली गई। ज़ियान और सितारा को नीचे लॉन में सबके सामने खड़ा देखकर वो आखिरी जीने पर रुक गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उसके कहने के बावजूद फार्म हाउस छोड़ देंगे और वो यहाँ वहाँ फरार होकर आए थे। दिलावर साहब ने उन दोनों पर गन तान ली। तुम दोनों की जो सजा है खुद हाथों से दूंगा। सितारा को तो खौफ के मारे चेहरा जर्द था। ज़ियान उसके सामने हाथ थामकर खड़ा था। उसने बस एक बार सर उठाकर बहन को देखा, जो फ्रेश रेड कलर के कपड़ों पर स्याह शाल कंधे पर रखे हैरत और बेयकीनी से उसे देख रही थी। हवेली के इलाकाई लिबास में वो यहीं की बासी मालूम हो रही थी। तड़प कर भाई को देखते वो आंसू बहा कर रह गई। इससे पहले कि दिलावर साहब उन पर गन तान कर चला देते, वो भी उतर कर दौड़ते हुए उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ। हट जाओ सामने से असफंदियार। आज ये शख्स और लड़की दोनों इसी हवेली के सहन में दफन होंगे। उनका गुस्सा किसी तो और कम नहीं हो रहा था और सितारा अपने भाई के लिए मचल रही थी। बाबा,
इन दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की, निकाह किया, कोई जुर्म नहीं किया जो आप इतनी बड़ी सज़ा देंगे। वो उनके हक़ में बोल रहा था और पहली बार ज़ियान ने पलट कर उसे देखा। वो जिसे दोगला और मुनाफिक समझ कर उसकी पनाह से भागा, अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर ली। तुम सामने से हट जाओ, मैं कैसे सोच सकता हूँ कि तुम्हारी गैरत मर चुकी है। तुम्हें तो अपने हाथों इन दोनों को मौत के घाट उतारना था। उनकी आवाज़ से हवेली के दरो दीवार लरजने लगे। खड़ी हुई सबीका साकित कदमों से ये सारा तमाशा देखती रह गई। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना आपको करने दूंगा। इन दोनों का निकाह मैंने करवाया है। अगर कोई कसूरवार है तो मैं हूँ और ये कोई मामूली बात नहीं थी। हवेली के लोगों को यूँ लगा जैसे उन्होंने सुनने में गलती की। ऊपर खड़ी लड़की बेयकीनी से उस शख्स का चेहरा देखती रह गई। हाँ, मैं जानता था ज़ियान और सितारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं बाबा। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, ना मैं उससे मोहब्बत करता था। वो पहली बार सच बताता चला गया। आगा जान सरबराही सोफे पर बैठे उसका चेहरा देखते रहे। वो उन्हीं की जवानी का अक्स था। मैं जानता था आप लोग नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने इन्हें खुद वो रास्ता दिखाया। इन्हें पनाह दी और शायद तब तक देता जब तक हालात संभल न जाते, लेकिन ये मर्जी से भाग गया और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दिलावर साहब का जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। एक एक और फिर दूसरा तीसरा। वो उसे गिरेबान से पकड़कर मारते चले गए। मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि मेरा अपना खून बगावत नहीं करेगा। मेरे खून की गैरत नहीं मर सकती। सरदारी का खून है। तू सरदार बनाने के काबिल नहीं। चुपचाप वो मार खाता रहा। फिर उनके दोनों हाथों को थाम लिया। क्या ये ठीक था कि आपकी भतीजी सारी जिंदगी मेरी कैद में गुजारती बाबा? मैं इससे मोहब्बत नहीं कर सकता था, ना ही ये मुझे ज़ियान की जगह दे सकती थी। वो हकगोई से दोनों के सामने खड़ा था। उस शाम का हंगामा न जाने किस तरह आहिस्ता हुआ और उसे घर भेज दिया गया। सितारा को कमरे में बंद कर दिया गया। अब वही फैसला होना था जो पंचायत के दरमियान होता, और उसकी हिमायत में होने वाले फैसले के लिए उनकी साइड पर डटने वाला असफंदियार खान था, जिसने हवेली के असूलों से टक्कर ले ली। आप, यानी आपने ये सब कुछ करवाया? या अल्लाह! अपने कानों पर हाथ रखकर वो उस शख्स को देखती रह गई जिसने बेकरारी से आगे बढ़ते उसे थामना चाहा। हाँ, मैंने करवाया था, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, सिर्फ सितारा को उसकी मोहब्बत से मिलवाने के लिए, सिर्फ मोहब्बत का साथ देने के लिए। वो बेकरार होकर उसकी जानिब बढ़ा और सबीका ने उसे खुद से दूर धकेला। मेरे लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद गर्जी के लिए, दूसरों की आंखों के ख्वाब नोच कर निकालने के लिए। है ना वडेरे और सरदार, कैसे मुमकिन है किसी के साथ भलाई करें? वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाकर निकलती हुई वहीं से भागते चले गए। मामलात थे कि मजीद बिगड़ते जा रहे थे। उन दोनों के आपस के मामलात उस रात हवेली में मर्दान खाने में एक बड़ी महफिल हुई और उसमें यह तय पाया कि सितारा को हवेली में लाया जाएगा और उस लड़की को भी ज़िया साहब के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन वो बज़िद होकर बैठा रहा। मैं अपनी बीवी किसी के हवाले नहीं करूँगा, वो मेरी है बस। वो पहला शोहर था जो मर्दान खाने में बीवी की हिमायत में बोल रहा था। हवेली के सरबराहान उसे देखते रह गए। हर कोई मौक़िफ़ पर डरा था कि ज़ियान ने उस लड़की को कायल करने की कोशिश की। क्या हवेली वालों का भरपूर इरादा यही था कि वो ज़ियान को फंसा देंगे, लेकिन वो किसी भी सूरत में नाइंसाफ़ी नहीं होने दे सकता था। उस रोज़ बरगद के बड़े दरख्त के नीचे बड़ी पंचायत सजी। वो लोग जो कल तक लोगों के मसाइल पर बात करते थे, आज ज़ुबान ज़देआम उनके अपने मसाइल थे। बात का आगाज़ हुआ तो ज़ैन के वालिद ने बेटे के जज्बात के लिए मौज़रत करते ये मौक़िफ़ पेश किया कि उनकी बेटी को रहा किया जाए, क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। रिहाई, तलाक, ये सारी चीज़ें सुनकर वो उकता चुका था। कुछ लोगों का ख्याल था कि उन्हें ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए, कुछ चाहते थे कि उन्हें फांसी लटका दिया जाए, लेकिन वो डटकर ज़ियान के साथ खड़ा रहा। पहला शोहर था जो अपनी मंगेतर के आशिक के सामने डटते हुए उसे पंचायत के फैसले से दूर कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, पसंद की शादी कोई जुर्म नहीं है, और जो हक शरयत देती है वो कोई नहीं छीन सकता। मजबूत लहजे में चिंगारते उसने कह दिया। दिलावर साहब ने कितनी कोशिश की कि वो खामोश रहे, लेकिन वो खामोश नहीं रहा। उसने दोनों तरफ के बयानात को सामने रखते हुए ऐसे मामलात में सितारा को भी समझाना पड़ा। उसूल के मुताबिक उसमें सितारा को शामिल किया गया। सितारा ने बयानात में वाज़े कहा था कि वो खुद भी ज़ियान से मोहब्बत करती है और उसके साथ रहना चाहती है, जबकि ज़ियान अब उसका शोहर है। दूसरी तरफ जब उसे ज़िया साहब के हवाले करने के बारे में कहा गया तो उनके सीने पर सर रखती वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। बाबा,
کہ آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی طلاق کا داغ سجا کر آپ کے گھر پر آ بیٹھے؟ ملائم لہجے میں وہ باپ سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ بابا مجھے جانے دیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر وہ ہے جہاں اسفند رہتے ہیں۔ ضیاء صاحب کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ ان کی بیٹی ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی حقیقتیں اور مسائل آنے کے باوجود بھی وہ اس کا انتخاب کرے گی۔ فیصلہ ستارہ اور زیان کے حق میں ہوا، کیونکہ فیصلہ ان کے حق میں کروانے والے شخص کی عزت اور احترام کسی سے کم نہیں تھا، اسی لیے نظر آنے والی محبت کی جیت ہوئی۔ حویلی والوں کو حکم دیا گیا کہ احترام کے ساتھ ستارہ کو زیان کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، بس ایک شام چھوٹی سی تقریب، اس میں دونوں کو رخصت کر کے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ اور وہ بھی سوچ رہی تھی حویلی والوں نے کیسے تسلیم کیا، کیسے اس بات کو ہضم کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس چھوٹے گھر میں ستارہ رخصت ہو کر جائے جہاں کے رنگ ڈھنگ نرالے ہیں، لیکن محبت بے تحاشا۔ ستارہ کے ضد کے سامنے اور پنچایت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے انہوں نے زیان کو ایک حکم دیا کہ وہ عزت اور احترام سے ستارہ کو لے کر جائے، لیکن یہ وارننگ تھی، لاسٹ وارننگ۔ اگلی بار اگر کوئی شخص ایسا جرم کرتا تو اس کی سزا بہت بھیانک ہونے والی تھی۔ اس چہچہاتی شام میں جہاں مسکراہٹ چہرے پر سے جائے وہ حسین دلہن بن رہی تھی، وہیں شفون کی ساڑی میں بالوں میں کرل ڈالے وہ کسی تتلی کی طرح ارد گرد منڈلاتی پھر رہے تھے۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ بھلے وہ اپنے شخص سے ناراض تھی، اس سے زیادہ بات چیت نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس شام کی خماری میں اس کی آنکھیں ڈوبی ہوئی تھی، اور دیکھنے والا جانے کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ تم خوش ہو؟ زیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت بے تحاشا، لاتعداد، اور یقین ہے کہ آپ بھی اپنی مسز کو ایسے ہی رکھیں گے۔ اور اس کی بات پر مسکراتے زیان نے سر جھکا کر انشاءاللہ کہا۔ آج آنکھوں سے مارنے کا ارادہ ہے؟ اتنے بھی سنگ دل نہ ہوں کہ اسفندیار خان کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے۔ بڑی جاذبیت سے اس کے چاندی جیسے سراپے کو تھام کر وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ وعدہ کریں کہ آج کے بعد مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، ہر بات شیئر کریں گے۔ اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ ایک وعدہ لے رہی تھی، اور مقابل نے بس ناسمجھی سے کندھے اچکاتے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ محبت میں ڈوبا سردار تھا، جس نے محبت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیلا، صرف محبت کی جیت کے لیے وہ اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ آج جب محبت جیت گئی تو جشن تو بنتا تھا، سو اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی تمام تر دیوانگی ظاہر کر گیا، جبکہ اس کے پہلو میں سمٹی لڑکی اس کے بازو میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ اس رات نہ جانے کتنے وعدے تھے، کتنی قسمیں تھی، اور ان وعدوں اور قسموں کے درمیان محبت کی مضبوط بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اس کے گلے میں بازو کا ہار ڈالتے وہ دلکشی سے مسکرائی۔ مقابل نے اگر اس کی تمنا کی تو اسے پا لیا۔ اب صرف یہی دعا تھی کہ وہ ساری زندگی اس لڑکی سے بدگمان نہ ہو، اور اپنے سینے سے لگا کر بے تحاشا محبت کرے، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹوں کے درمیان اگر زندگی گزر رہی ہے تو اسے گزرنے دے، خواہ اس کے راستے میں روڑے اٹکا کر اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ ایک وقت آئے گا آپ پچھتائیں گے، لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکلتی زندگی آپ کو پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ امید ہے ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔